بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکمت پھرس کا استقبال ہے مقرر ٹی وی ارشل کے ایپیسوڈ آؤ تقریر کرنا سیکھے میں۔ ناظرین، عنوان اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اب ہم 9ویں مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، جہاں ہم انداز خطابت سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، جبکہ اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اس اسپیچ کو، اس تقریر کو آپ کو یاد کرنے کا آسان طریقہ بتلاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ انداز خطابت ہے کیا۔ انداز خطابت کہتے ہیں کہ اپنی تقریر کو سامعین کے سامنے پیش کرنے کا صحیح طریقہ، صحیح سلیقہ، صحیح ڈھنگ۔ بسا اوقات ہماری اسپیچ اس لیے فیل ہو جاتی ہے، ہماری تقریر اس لیے ناکام ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس مواد تو بہت اچھے ہوتے ہیں، کنٹینٹ بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہم کو تقریر کو پیش کرنے کا صحیح سلیقہ نہیں آتا، انداز نہیں آتا بیان کرنے کا۔ تو کس انداز میں ہم تقریر کریں کہ سامعین اس سے متاثر ہوں، اور کس طریقے سے ہم اپنی تقریر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کریں کہ جس سے سامعین کو لگے کہ ہاں کسی نے ہمارے سامنے اچھے اور بہتر انداز میں خطابت کیا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پریکٹیکل وہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالی بڑی اختصار کے ساتھ بتلاؤں گا۔ تو اس کے میں نے 5 اسٹیپس تیار کیے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہم جب اسپیچ کو شروع کرتے ہیں تو بالکل نارمل انداز میں شروع کرتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے اسٹیپ میں بھی یہاں بھی آ کر کے ہم اس کو نارمل ہی رکھیں گے بالکل، جبکہ ہلکی سی آواز کو بلند کر سکتے ہیں یہاں پر، جبکہ تیسرے اور یہاں سے تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے تقریر کا، تو تیسرے حصے اور چوتھے حصے میں اپنی آواز کو بالکل ہم بلند کر سکتے ہیں، بلکہ گاہے بگاہے آپ سختی اور شدت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس کو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس میں پریکٹیکل کر کے بتلاتا ہوں۔ تو ہم اپنی تقریر کو اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک بالکل نارمل طریقہ ہے، جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ تو یہ ایک بالکل نارمل طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ ہے ترنم کا، کہ آپ ترنم میں اپنی اسپیچ کو اسٹارٹ کریں، شروع کرتے ہیں۔ مثلا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 7 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو یہ ایک ترنم والا طریقہ ہے، اور ترنم بھی کئی انداز کے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ ہے کہ تھوڑا سا فاسٹ اور بالکل ایک عربی میں جو خطبہ ہوتا ہے اسی انداز میں اس کو تقریر شروع کرنا ہے۔ مثلا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو دیکھا آپ نے، یہ 3 طریقے ہیں، آپ جس بھی طریقے کو چاہے اختیار کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح سے ہم آگے بڑھیں گے، لیکن جب ترنم میں اگر آپ خطابت شروع کریں گے تو ان سب چیزوں کو آپ ترنم میں بیان نہیں کریں گے، یہ اشعار تک ہی آپ ترنم میں اس کو بیان کر سکتے ہیں، وگرنہ آپ کو یہاں پر آ کر کے ترنم کو چھوڑ دینا ہوگا۔ اس کے بعد نارمل طریقے سے اپنی تمہیدی کلمات بیان کرتے ہوئے یہاں تک آپ نے آ جانا ہے، اور یہاں پر آ کر کے قدرے اپنی آواز کو اب آپ بلند ہو کر کے نارمل سے تھوڑا ہٹ کر کے آپ جو ہے یہاں سے خطابت شروع کر سکتے ہیں کہ برادران اسلام۔ تو آئیے سب سے پہلے چند آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر تینوں طریقہ آپ قرآنی آیت کو پیش کرنے کا اختیار کر سکتے ہیں، یعنی نارمل طریقہ،
ترنم میں اور وہ جو عربک اسٹائل میں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے بھی اس کو ہم شروع کر سکتے ہیں، لیکن آواز اب بھی آپ کی یہاں پر بلند زیادہ نہیں ہوگی، نارمل ہی رہے گی، لیکن پہلے سے کچھ قدرے تھوڑی سی بلند ہوگی آپ کی آواز، جبکہ اب تیسرے مرحلے میں، تیسرے اسٹیپ میں یہاں سے اب آپ کی آواز قدرے بلند ہونی شروع ہو جائے گی۔ اب یہاں پر آتے ہی جیسے کہ اب یہ سب چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو آپ نے ترنم میں نہیں بلکہ یہ جو قرآنی آیت ہے اس کو آپ ترنم میں یہاں آ کر کے بیان کر سکتے ہیں، وگرنہ پھر اسی انداز میں تینوں طریقے میں سے کوئی بھی ایک طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ مثلا یہاں پر آ کر کے آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں، چنانچہ قرآن حکیم نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام و اکرام کیا، جیسے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، یہ بہترین رفیق ہیں۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کو یہاں پر تھوڑی سی شدت اور سختی آپ اختیار کر سکتے ہیں، ذرا نیچے آئے، اس کو اسی انداز سے آپ چاہیں تو بیان کریں، اور یہاں پر آ کر کے چوتھے مرحلے میں آپ یہاں پر جب کہ آپ بیان کر رہے ہیں صحابہ کرام کے انداز اطاعت کو کہ وہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے، تو یہاں پر آپ سامعین کو جھنجھوڑ سکتے ہیں، شدت اور سختی بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ مثلا یہاں پر جب آپ نے یہ حدیث پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انگوٹھی بنائی تو صحابہ کرام نے بھی دیکھا کہ انگوٹھی بنا لی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا، چنانچہ تمام صحابہ کرام نے بھی اس کو پھینک دیا۔ یہاں پر آپ جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ دیکھیں کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگوٹھی بنائی، صحابہ نے بھی محبت میں انگوٹھی بنا لی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اپنے ہاتھوں سے نکال کر پھینک دی تو صحابہ کرام نے بھی اس کو اپنی ہاتھوں سے نکال کر کے پھینک دی، پل بھر بھی انہوں نے تاخیر نہیں کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمائیں گے تب ہم اپنی انگوٹھی نکال کر پھینکیں گے، لیکن نہیں، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے نبی نے پہنی وہ بھی پہن لیے، دیکھا کہ ہمارے نبی نے نکال کر پھینک دی، انہوں نے بھی نکال کر پھینک دیا۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں اتباع رسول۔ آج ہم میں وہ کہاں ہے اتباع رسول؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والا جذبہ کہ کس طرح سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے، کس طرح آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کرتے تھے، ہر بات میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی، آپ کو دیکھتے ہی جیسے جیسے آپ کرتے ویسے ویسے صحابہ کرام بھی کرتے تھے۔ تو یہاں پر جھنجھوڑ سکتے ہیں، قدر شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جب شراب حلال تھی وہ پی رہے تھے بیٹھ کر، لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان تک پہنچا انہوں نے شراب کے پیمانے کو توڑ دیے، انہوں نے پیالے پھوڑ دیے، شراب کو بہا دیا، اور پل بھر بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہمارے پاس تشریف لائیں گے، ہم کو حکم فرمائیں گے تب جا کر کے ہم چھوڑیں گے، نہیں، انہوں نے نبی کا حکم سنتے ہی اپنے سر خم کر دیے، پیمانے توڑ دیے، شراب کو بہا دیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں اتباع رسول، اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں فرما برداری۔ نبی کا حکم سنتے اپنے سر کو خم کرنا، نبی کا حکم سنتے اپنی گردنیں جھکا دینا، اس کو کہتے ہیں اتباع رسول، اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول، اس کو کہتے ہیں محبت رسول۔ تو یہاں پر اس طرح آ کر کے آپ جھنجھوڑ سکتے ہیں، سامعین کو اس طرح سے خطاب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ جو واقعہ ہے، یہ دونوں واقعات کے اندر یہاں پر آ کر کے ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں کل کی جو عورتیں تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی انہوں نے جیسے ہی سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ساتھ چلنے سے ہمیں منع فرمایا ہے، دیوار سے چمٹ کر اس طرح سے چلنے لگی کہ ان کے کپڑے دیوار میں سمٹنے کی وجہ سے پھٹ جانے لگے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سن کر فوری طور پر عمل کرنا۔ ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ امام صاحب ہمارے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی داڑھی رکھنے والے بن جائیں، ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم بھی پردہ کرنے والیاں بن جائیں، ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم بھی نمازی اور حاجی اور قاضی بن جائے۔ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی فوراً عمل کیا جائے، ذرہ برابر بھی اس میں تاخیر، غفلت اور سستی نہ کی جائے۔ اس کو کہتے ہیں اتباع رسول، اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول، اس کو کہتے ہیں محبت رسول۔ یہ نہیں کہ نبی کا حکم بھی سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی عمل
نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر آ کر کے جب یہ واقعات چوتھے اور تیسرے مرحلے میں آپ بیان کریں گے تو یہاں پر سامعین کو جھنجھوڑ سکتے ہیں، اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، شدت اور سختی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے انداز خطابت۔ اب اس کے بعد پانچویں مرحلے میں یہاں پر آ کر کے جس انداز میں آپ نے اپنی تقریر کو شروع کیا تھا اسی انداز میں یہاں پر آ کر کے اب آپ اپنی آواز کو بالکل نارمل کر دیں گے، کیونکہ اب آپ جو ہے بالکل آخری اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں، اب آپ کی تقریر ختم ہونے والی ہے، اس لیے بالکل نارمل انداز میں سمیٹتے ہوئے اپنی تقریر کو خلاصہ یہ تقریر پیش کریں گے، اور وہ بھی بالکل نارمل انداز میں، اس کے بعد دعائیہ کلمات کہتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کر دیں گے۔ تو ناظرین، یہ ہے اپنی تقریر کو سامعین کے سامنے پیش کرنے کا صحیح طریقہ، جس سے آپ نے سیکھا کہ کہاں پر ہم اپنی آواز کو بلند کرنی چاہیے، کہاں پر اپنی آواز کو تیز کرنی چاہیے، کہاں پر شدت اور سختی اختیار کرنی چاہیے، اور کہاں پہ نارمل گفتگو کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں، آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع